دا وائس آف نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ پیش خدمت ہے سسپینس سے بھرپور اردو آڈیو ناول کالا جادو، تحریر M.A. راحت، آواز عنائزہ مصطفیٰ۔ پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب آور چینل نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ۔ روشنی کی پہلی کرن نمودار ہوئی تو اٹھ گیا۔ اب کوئی تردد نہیں تھا، میرا ان حالات سے لا علم رہنا مناسب تھا، اس سے یہی احساس ہوا تھا، اور اب مجھ پر لازم تھا کہ ان معاملات کی کرید نہ کروں۔ جو کام مجھے سونپا گیا ہے خاموشی سے اسے سر انجام دوں۔ حالانکہ بہت مشکل مرحلہ تھا، لیکن اب جو کچھ بھی تھا معمولات سے فراغت کے بعد عرضیوں کے حل دریافت کرنے بیٹھ گیا۔ یہ سلسلہ اسی انداز میں چل رہا تھا، اس میں تبدیلی کرنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ ہاں، جو تبدیلیاں ہو گئی تھیں وہ دل خوش کن تھیں، مگر اب لوگوں کو فریب دے کر ان کی جیبیں نہیں خالی کرائی جاتی تھیں۔ کوئی اپنی خوشی سے کچھ لے آتا تو مال خانے میں جمع کر لیا جاتا۔ یہاں جو لوگ موجود تھے ان کی ضرورتیں بھی تھیں، ان کے علاوہ سنتو خان کا خاتمہ بھی ہو گیا تھا۔ اس کے گروہ کے جو افراد تھے وہ عبادت الہی میں مصروف نظر آتے تھے۔ ان میں کچھ ایسے تھے جن کے گھر بار مختلف بستیوں میں بکھرے ہوئے تھے۔ ان کی ضرورتیں بے شک پوری ہوتی تھیں، لیکن اس کے لیے مال خانہ بہت وسیع تھا۔ شامی پورے دن نظر نہیں آیا۔ دوسرے اور تیسرے دن بھی وہ نہ دکھا تو میں نے ایک دوسرے آدمی سے پوچھا، شامی کہاں ہے؟ بیمار ہے۔ ارے کیا ہو گیا؟ چوتھا دن ہے، بخار سے بھنک رہا ہے۔ بستی کے ڈاکٹر صاحب سے روز دوا آ رہی ہے، مگر اسے تو سرسام ہو گیا ہے۔ مجھے بتایا بھی نہیں کسی نے۔ بڑا بابا کہاں ہے؟ وہ بھی بالکل غائب ہے، 4 دن سے نظر نہیں آیا۔ میں حیران رہ گیا۔ شامی کا بخار تو سمجھ میں آ گیا، اس کے دل پر دہشت بیٹھ گئی تھی، مگر یہ نادر حسین کہاں غائب ہو گیا؟ میں شامی کو دیکھنے چل پڑا۔ لاغر ہو گیا تھا، چہرہ سرخ تھا، گردن کی رگیں پھولی ہوئی تھیں۔ پانی دم کر کے پلایا، آیات الہی پڑھ کر پھونکی، تسلیاں دی اور پرسکون رہنے کی تلقین کر کے واپس آ گیا۔ دوسرے دن اٹھ کر بیٹھ گیا۔ شامی 2-1 دن میں تندرست ہو گیا۔ پھر اس نے کہا، بڑے بابا کو کوئی پتہ نہیں ہے مسعود بھائی؟ ہاں، نظر نہیں آیا۔ آپ اجازت دیں تو اسے تلاش کروں؟ تمہاری خوشی ہے۔ شامی چلا گیا۔ میرے معمولات اطمینان بخش تھے، خلق اللہ کو فائدہ پہنچ رہا تھا۔ دکھی دل والے اپنے مسائل لے آتے تھے، میں حسب توفیق مخصوص انداز میں انہیں مشورے دیتا، اللہ کے فضل سے انہیں فائدے پہنچتے۔ اب بھورے شاہ کی اس خانقاہ کا شہرہ دور دور تک پھیل گیا تھا، آنے والوں کی تعداد بھی زیادہ ہو گئی تھی۔ 4-5 دن مزید گزر گئے، پھر ایک دن سورج ڈھلے شامی نادر حسین کو تلاش کر کے لے آیا۔ مجھے اطلاع ملی تو میں اس سے ملنے چل پڑا، لیکن نادر حسین کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ لباس نام کی کوئی شے نہیں تھی، سر کے بالوں میں کیچڑ اٹی ہوئی تھی، داہنے رخسار پر زخم کا نشان تھا، آنکھوں میں نیم غنودگی کسی کیفیت تھی۔ اس کے جسم کو رسیوں کے ذریعے ایک چٹان سے کس دیا گیا تھا۔ بہت سے لوگ اسے دیکھ کر رو رہے تھے۔ ارے یہ کیا؟ بڑا بابا پاگل ہو گیا ہے مسعود بھائی، بڑا بابا پاگل ہو گیا ہے۔ مجھے راجن پور کے بازار میں ملا، بچے پتھر مار رہے تھے اور یہ دونوں ہاتھ سر پر رکھے بیٹھا تھا۔ کپڑے نہیں تھے اس کے بدن پر، ہم بڑی مشکل سے اسے باندھ کر لائے ہیں۔ وہ لوگ مجھے بتانے لگے، میں خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا، کچھ نہیں جانتا تھا میں اس کے بارے میں، اور شاید جستجو کرنے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ اب کیا کریں مسعود بھائی؟ شامی نے پوچھا۔ میری سمجھ میں خود نہیں آ رہا، جیسا تم مناسب سمجھو۔ اگر ہم اسے باندھے نہ رکھا تو یہ پھر بھاگ جائے گا، بڑی مشکل سے ملا ہے، کوئی نقصان بھی پہنچ سکتا ہے اسے۔ ایک اور شخص نے کہا، وہ سب اس کے لیے مضطرب تھے، افسردہ تھے، رو رہے تھے۔ شامی نے کہا، میں معلومات کروں گا، ہم بڑے بابا کا علاج کرائیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اس وقت تک ہمیں اس کی دیکھ بھال کرنی ہوگی۔ تم اپنی رائے دو، میں اکیلا ہی بولے جا رہا ہوں۔ تم جو کچھ کہہ رہے ہو ٹھیک کہہ رہے ہو شامی، ہم سب اس کی نگرانی کریں گے، اس کی خدمت کریں گے، جس طرح بھی بن پڑا اس کا علاج کریں گے۔ ان لوگوں نے خود ہی سارے معاملات طے کر لیے، میں نے کوئی مداخلت نہیں کی تھی۔ ہم وہاں سے چلے آئے۔ رہائش گاہ میں آ کر اکرام نے کہا، مسعود بھائی ایک بات بار بار ذہن میں آ رہی ہے، اجازت ہو تو پوچھ لوں؟ کہو۔ آپ اس سے کچھ غیر فطری بے اعتنائی برت رہے ہیں، حالانکہ میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ آپ ہر شخص کے لیے مضطرب ہو جاتے ہیں اور اس کے مشکل کا حل تلاش کرتے ہیں۔ پھر نادر حسین تو وہ ہے جس نے آپ کے حکم پر سارے برے کام چھوڑ دیے۔ وہ سنتو خان کے نام سے ڈاکے ڈالتا تھا، بھورے شاہ کے نام سے
اکرام نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا، بارہا میں نے تمہیں بتایا ہے اکرام، میں نہ درویش ہوں، نہ عامل ہوں، نہ ولی، ایک گنہگار ہوں، اتنا بے بس ہوں کہ خود اپنے درد کا درمان نہیں پا سکا، بس رہنمائی ہو جاتی ہے، سمجھا دیا جاتا ہے اور میں باعمل ہو جاتا ہوں۔ اس بارے میں کچھ سمجھایا نہیں گیا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ معافی چاہتا ہوں مسعود بھائی۔ اکرام نے شاید میرے لہجے کی تلخی محسوس کر لی تھی۔ میں نادر حسین کو روز ہی دیکھنے جاتا تھا، وہ رسموں سے بندھا رہتا تھا، بہت کم کھاتا پیتا تھا۔ شامی واقعی اسے بہت چاہتا تھا، وہی اس کے لیے سب سے زیادہ مرتا تھا، اس کی گندگی صاف کرتا، چہرہ دھلاتا۔ 2-3 بار اس نے اسے لباس پہنایا مگر وہ ہمیشہ لباس پھاڑ دیا کرتا تھا۔ اس دوران خانقاہ کے معاملات بدستور چل رہے تھے، میں نے یہ شعبہ سنبھالا ہوا تھا اور اپنا کام سر انجام دے رہا تھا۔ کچھ لوگ جو سنتو خان کے ساتھی تھے خاموشی سے چلے گئے تھے کیونکہ اب یہاں رہنے میں انہیں مالی فائدہ نہیں تھا، لیکن خانقاہ کی شہرت مسلسل بڑھ رہی تھی، بہت دور دور سے لوگ آنے لگے تھے، تقریباً سبھی کو فائدہ پہنچ جاتا تھا۔ رنج و غم اور مشکلات سے نڈھال انسان اپنی مشکل کا حل چاہتے تو احترام و عقیدت میں ڈوبے ہوئے آتے، تحفے تحائف اور نذرانے لاتے، انہی سے خانقاہ کی ضرورتیں پوری ہوتی۔ پھر ایک دن شیخ مغیث الدین آئے، پریشان حال، برے احوال، اپنی بیوی اور والد کو ساتھ لائے تھے۔ بیوی دماغی مریضہ تھی، اس کی وجہ سے سخت پریشان تھے۔ خانقاہ کے خصوصی نظام پر ان کی آواز سنائی دی، یا ولی یا بزرگ میری مشکل دور کر دیں، بہت پریشان ہو چکا ہوں، زندگی عذاب ہو گئی ہے، میری بے بسی انتہا کو پہنچ چکی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں، میری بیوی دماغی مریضہ ہو گئی ہے، نظام حیات درہم برہم ہو گیا ہے، نہ جانے کہاں کہاں علاج کر چکا ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، آپ کے قدموں میں حاضر ہوا ہوں، مجھے میری مشکل کا حل بتا دے ولی، آپ کے قدموں میں پڑا رہوں گا، اس وقت تک نہ جاؤں گا جب تک مشکل نہیں دور ہو جائے گی۔ بڑی پردرد آواز تھی، میں نے عرضی لکھ لی، پھر شاید کسی دوسرے شخص کو بلا لیا گیا تھا۔ اسی رات شامی میرے پاس آیا، کہنے لگا، ایک مشورہ چاہتا ہوں مسعود بھائی۔ کیا؟ خانقاہ کے انداز بدل چکے ہیں، اب یہاں وہ نہیں ہوتا جو کبھی ہوتا تھا، ہم تو دوسری ہی وجہ سے لوگوں کو یہاں سے دور رکھتے تھے، پریشان لوگ دور دور سے آتے ہیں، اپنی مشکل کا حل چاہتے ہیں، ان کے پاس قیام کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، اگر اب انہیں خانقاہ کے احاطے میں پڑا رہنے کی اجازت دے دی جائے تو کیا حرج ہے؟ دراصل یہ بات میں ایک خاندان کی وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ کون ہے؟ ان کا نام شیخ مغیث الدین ہے، بوڑھے باپ اور پاگل بیوی کے ساتھ آئے ہیں، بہت دور سے آئے ہیں اور قیام کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ خانقاہ میں قیام کی اجازت مانگی تو ہم نے منع کر دیا، بیچارے خانقاہ سے دور ایک درخت کے نیچے جا پڑے رہے، کہتے ہیں مجبوری ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے ان کا۔ ایسی کسی مشکل کے شکار شخص کو اگر اجازت دے دو تو کوئی حرج نہیں ہے، کسی گوشے میں پڑے رہیں گے۔ آپ کی اجازت ہے؟ میرے خیال میں تو کوئی حرج نہیں ہے، میں نے کہا۔ شامی چلا گیا۔ رات کے کھانے کے بعد میں اور اکرام ٹہلنے نکلے تو ہم نے 3 افراد پر مشتمل اس خاندان کو ایک گوشے میں فروکش پایا۔ یوں ہی دریافت حال کے لیے ہم دونوں ان کی طرف بڑھ گئے۔ ہمارے قریب پہنچنے سے قبل شیخ صاحب اٹھ کر ہمارے قریب آ گئے اور عاجزی سے بولے، میاں صاحب تھوڑا پانی عنایت ہو سکتا ہے؟ اشد ضرورت ہے ورنہ تکلیف نہ دیتا۔ کیوں نہیں؟ برتن ہے آپ کے پاس؟ جی ہاں، مجھے جگہ بتا دیجیے، میں لے آؤں گا۔ آپ برتن دے دیں، میں نے کہا اور پھر اکرام کو پانی لینے کے لیے بھیج دیا۔ اگر تکلیف نہ ہو تو کچھ دیر کے لیے تشریف رکھیے، بڑا بے بس انسان ہوں، دل میں شدید گھٹن ہے۔ شیخ صاحب نے کہا۔ میں بیٹھ گیا۔ آپ کی اہلیہ کو شاید کچھ تکلیف ہے، میں نے کہا۔ جی ہاں، دورے پڑتے ہیں، کیا کیا علاج نہ کرا لیا مگر اس کا علاج ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے۔ اس درگاہ کے بارے میں کچھ سنا ہے، شاید یہیں سے ہمیں شفا مل جائے۔ ان دوروں کی کچھ نوعیت پتہ چل سکتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ نوعیت؟ شیخ صاحب کے لہجے میں کچھ گھبراہٹ پیدا ہو گئی۔ اسی وقت پیچھے سے آواز سنائی دی، سن، اگر کچھ بتانا ہے تو سچ سچ بتائیو ورنہ زبان بند رکھیو، جھوٹ بولے گا تو اور مصیبت میں پڑ جائے گا۔ ساری دنیا کے سامنے جھوٹ بول کر تو گزار کر لیا تو نے، اب یہاں بابا کے دربار میں جھوٹ مت بولیو، نہیں تو زبان بند رکھ۔ یہ کون صاحب ہیں؟ میں نے پوچھا۔ میرے والد ہیں، مگر ٹھیک کہہ رہے ہیں میاں صاحب، ہم نے گناہ کیا ہے، سزا تو کاٹنی ہی ہوگی۔ اسی وقت اکرام پانی لے آیا،
جسے شیخ صاحب کے والد نے لے لیا۔ شیخ صاحب بولے، پہلا گنہگار تو میں ہوں، میں نے بے لوث محبت کرنے والوں کی محبت کو ٹھکرا دیا۔ بچپن میں میری والدہ مر گئی تھی، والد صاحب نے مجھے میرے ننیال سے دور کر لیا۔ 12 سال کے بعد مجھے اپنے ننیالی خاندان کا پتہ چلا تو میں ان سے ملا۔ محبت کرنے والی بوڑھی نانی، ماموں اور خالہ نے مجھے سینے سے لگا لیا، مجھے اپنی اولاد کی طرح چاہا۔ ماموں نے مجھے بیٹوں کی طرح سمجھا، نانی نے اپنی اولاد کی نشانی سمجھ کر اپنی چھاتی کھول دی۔ 11 سال تک میں ان کے ساتھ رہا اور میرے ماموں زاد بہن بھائی، نانی اور تمام لوگ مجھے اپنا سمجھتے رہے۔ پھر انہوں نے میری شادی کر دی، بیوی نے مجھے زندگی کا نیا دور دیا اور سب سے پہلے میں ان پیار کرنے والوں سے دور ہو گیا۔ میں نے ان سے اجتناب برتا اور انہیں اپنی محبت سے بے دخل کر دیا۔ میں ان سے بس ایک شناسہ کی طرح ملنے لگا۔ اپنی بیوی سے اور اس کے خاندان کو ہی میں نے اپنا سمجھ لیا، اور وہ جو میری ماں کی نشانی تھے دل محسوس کر رہ گئے۔ شاید اسی عمل کا رد عمل تھا کہ قدرت نے مجھے اولاد سے محروم رکھا۔ بوڑھی نانی میرے لیے اجنبی کی حیثیت رکھتی تھی، مجھے کسی سے الفت نہ ہو رہی تھی۔ اولاد سے محرومی میرے لیے اور میری بیوی کے لیے بڑا دکھ تھی۔ علاج معالجے ہوئے، ہر طرح کے جتن ہوئے، مگر ہمارے ہاں اولاد نہیں ہوئی۔ پھر ہماری ملاقات کچھ ایسے لوگوں سے ہوئی جو گندے علوم سے واقفیت رکھتے تھے۔ میری بیوی نے ان سے رابطہ قائم کر لیا اور اولاد کے حصول کے لیے کالے جادو کا سہارا لیا۔ کالے جادو کے ایک ماہر نے اسے بتایا کہ اولاد حاصل کرنے کے لیے اسے ایک جان کی قربانی دینی ہوگی۔ ایک 11 سالہ بچہ درکار ہوگا جسے قتل کر کے اس پر کالا علم کرنا ہوگا۔ اس جادوگر نے بچے کے حصول کا ذریعہ بتاتے ہوئے کہا کہ کچھ لوگ ایسا کام کرتے ہیں، انہیں معاوضہ دے کر کسی بچے کو اغوا کرایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ میری بیوی نے یہ کام اس شخص کو سونپ دیا اور اغوا کرنے والوں کو معاوضہ ادا کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد کالے علم کے ماہر نے اسے انسانی گوشت کے کچھ ٹکڑے دے کر کہا کہ انہیں مٹی کی ہانڈی چڑھا کر چولہے پر پکاتی رہے، اور جب یہ ہانڈی میں راکھ کی شکل اختیار کر جائیں تو ایک مخصوص طریقے سے وہ اس راکھ کو استعمال کرے۔ میری بیوی کالے علم کے اس ماہر کی ہدایات پر عمل کرتی رہی اور پھر ہم ایک بیٹے کے ماں باپ بن گئے۔ ہماری خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ بچے کی خوشی میں ہم دیوانے ہو گئے تھے۔ ہم اس کی صورت دیکھ کر جیتے تھے۔ بچہ 3 سال کا ہو گیا، وہ باتیں کرنے لگا، لیکن نہ جانے کیوں میری بیوی اب کچھ خوفزدہ سی رہنے لگی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑنے لگا تھا۔ کبھی وہ راتوں کو جاگ جاتی تھی، وہ سہم سہم کر بچے سے لپٹ جاتی تھی۔ اکثر وہ خوف بھری نظروں سے بچے کو دیکھنے لگتی تھی۔ میں نے کئی بار یہ بات محسوس کی اور ایک دن اس سے پوچھ بیٹھا، تم کچھ عجیب سی نہیں ہوتی جا رہی؟ کیسی؟ بظاہر بیمار نہیں ہو، لیکن رنگ پھیکا پڑ گیا ہے، چہرہ اتر گیا ہے، کچھ عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے تمہاری۔ کوئی بات نہیں۔ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو؟ نہیں، کوئی بات ہی نہیں ہے۔ نہ بتاؤ وہ دوسری بات ہے، لیکن کچھ ہے ضرور۔ آپ سے کہوں گی تو آپ یقین نہیں کریں گے۔ کوشش کروں گا، میں نے کہا، اور وہ کسی سوچ میں ڈوب گئی۔ پھر بولی، آپ نے کبھی کوئی خاص بات محسوس کی ہے؟ کس سلسلے میں؟ اپنے بیٹے کے بارے میں۔ کیسی خاص بات؟ دوسرے بچوں کو آپ دیکھتے ہیں، خاص طور سے اس عمر میں بچے ماں باپ پر جان دیتے ہیں۔ ماں ان کی تمام محبتوں کا محور ہوتی ہے، وہ ماں کے سینے سے چمٹ کر سکون پاتے ہیں۔ ماں کی آغوش میں انہیں کائنات مل جاتی ہے، لیکن ہمارا بچہ، ہمارا شانی۔ ہاں آگے کہو۔ بات آج کی نہیں ہے، 3 سال کا ہو گیا ہے وہ، مگر وہ کبھی میرے سینے سے نہیں چمٹا، وہ مجھ سے گھبراتا ہے۔ اب غور کرتی ہوں تو یہ پورے 3 سال میری آنکھوں میں گھوم جاتے ہیں۔ جھولے میں وہ پرسکون رہتا تھا، میں گود میں لیتی تھی تو وہ رونے لگتا تھا اور خاموش نہیں ہوتا تھا۔ ایسے تاثرات ہوتے تھے اس کے چہرے پر کہ میں بتا نہیں سکتی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، مجھ سے الجھتا ہے، میری گود میں نہیں آنا چاہتا۔ مجھے احساس تو ہوتا تھا، لیکن میں توجہ نہیں دیتی تھی، غور نہیں کرتی تھی۔ مگر اب تو میری بیوی رونے لگی۔ عجیب بے وقوف عورت ہو، یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ آپ نہیں سمجھ سکتے، میری کیفیت نہیں سمجھ سکتے۔ رات کو وہ میرے پاس سوتا ہے، مگر کبھی مجھ سے لپٹتا نہیں ہے۔ میں اسے لپٹاتی ہوں تو رونے لگتا ہے، مجھ سے دور ہٹ جاتا ہے۔ ایک رات میری آنکھ کھل گئی تو میں نے اسے محبت سے دیکھا، مگر کیا؟ وہ جاگ رہا تھا، مجھے دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں سلگ رہی تھیں، وہ شدید نفرت سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے آواز دی
تو اس نے کروٹ بدل لی اور اب اکثر ایسا ہوتا ہے، میں راتوں کو اس سے ڈر جاتی ہوں۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، کیا پاگل پن کی باتیں کر رہی ہو؟ اپنے بچے کے بارے میں تم ایسا سوچ رہی ہو؟ ہاں، میں کیا کروں، اتنا خود کو سمجھاتی ہوں مگر نہ جانے کیوں یہ سب کچھ دماغ میں آتا رہتا ہے۔ آپ خود دیکھتے ہیں، وہ سب سے بولتا ہے، سب سے باتیں کرتا ہے، مگر ہم سے کتنا کم بولتا ہے وہ۔ بس اب اس پاگل پن کے خیالوں کو دل سے نکال دو۔ 12 سال کے بعد ہماری مراد پوری ہوئی ہے اور تم… وہ خاموش ہو گئی۔ مگر میاں صاحب، اس دن سے میں نے بھی اپنے بیٹے کی حرکات نوٹ کرنا شروع کر دی۔ مجھے احساس ہوا کہ میری بیوی سچ کہتی ہے۔ شانی ایسا ہی تھا، وہ کسی بات پر ہنس رہا ہوتا تو ہمیں دیکھ کر خاموش ہو جاتا۔ وہ یقیناً ہمیں ناپسند کرتا تھا۔ بڑی عجیب بات تھی، ناقابل یقین، ناقابل سمجھ۔ اسے اسکول میں داخل کرا دیا گیا۔ بظاہر وہ نارمل تھا، بس ہمارے ساتھ اس کا رویہ ایسا تھا۔ 5 سال کا ہو گیا وہ۔ میری بیوی بدستور اسی کیفیت کا شکار تھی۔ کوئی 1 سال کی بات ہے، میرے ایک دوست کی بہن کی شادی تھی۔ اندرون ملک کے ایک دیہی علاقے میں رہتے تھے اس کے والدین۔ میرا دوست شہر میں ملازمت کرتا ہے۔ اس نے بہت پیچھے پڑ کر مجھے اور میری بیوی کو بہن کی شادی میں شرکت کے لیے آمادہ کر لیا اور ہم وہاں پہنچ گئے۔ میں نے سوچا کہ اچھا ہے، میری بیوی بہل جائے گی۔ ہم وہاں جا کر خوش ہوئے تھے۔ ہمارا بیٹا بھی ہمارے ساتھ تھا۔ وہ وہاں بچوں میں گھل مل گیا تھا۔ شادی کے ہنگامے ہو رہے تھے۔ ایک دن 14-15 سال کی ایک ہندو لڑکی میرے بیٹے کے ساتھ آ گئی۔ وہ اسے گھر چھوڑنے آئی تھی۔ یہ کون ہے؟ میں نے اپنے دوست سے پوچھا۔ جمنا داس کی بیٹی ہے۔ جمنا داس پیچھے رہتے ہیں ہمارے، میرے دوست نے بتایا۔ بھگوتی ہمارے گھر تھا چاچا، آپ کہو تو ہم اسے ساتھ لے جاویں، رات کو پہنچا دیں گے، لڑکی نے کہا۔ کون بھگوتی؟ میرے دوست نے حیرت سے پوچھا۔ یہ اور کون؟ لڑکی بولی۔ دماغ خراب ہے تمہارا، یہ تو میرا بھتیجا ہے، شانی ہے اس کا نام۔ تو ہم کب منع کر رہے ہیں چاچا، لے جائیں اسے ساتھ، لڑکی بولی۔ نہیں، جاؤ، بھاگ جاؤ، میرا دوست غصے سے بولا۔ جانے دو چاچا، ماسی سدھاوتی اسے دیکھ کر بہت خوش ہو رہی ہے، جانے دو نا۔ نہیں پریما، پھر آ جائے گا، اب تم جاؤ، جاؤ شاباش، یہ مہمان ہے، یہاں کے راستے نہیں جانتا۔ مجھے سارے راستے آتے ہیں۔ نہیں بیٹے، ضد نہیں کرتے، جاؤ لڑکی، پھر آ جائے گا یہ تمہارے پاس، میں نے کہا، اور لڑکی آزردہ ہو کر واپس چلی گئی۔ یہ کیا نام لے رہی تھی اس کا؟ میں نے کہا۔ پتہ نہیں کیا قصہ ہے، میرے دوست نے کہا۔ بات ختم ہو گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ شانی کا بھی موڈ خراب ہو گیا۔ اس نے کسی سے بات بھی نہیں کی تھی۔ دوسرا دن شادی کا تھا۔ میں بھی اپنے دوست کے ساتھ تیاریوں میں مصروف تھا۔ بارات آنے والی تھی۔ کوئی 4 بجے شام میری بیوی باہر نکل آئی۔ اس نے کہا، شانی نے کھانا کھایا؟ صبح سے کھیلتا پھر رہا ہے، کہاں ہے وہ؟ کیا؟ میں اچھل پڑا، میں نے خود اسے صبح سے نہیں دیکھا تھا۔ کیا وہ اندر نہیں ہے؟ صبح سے نہیں اندر آیا۔ ٹھیک ہے، آ جائے گا، ابھی آتا ہے، میں نے کہا، حالانکہ میرا دل خود ہول گیا تھا۔ میں گھبرایا ہوا اپنے دوست کے پاس گیا اور اسے یہ ماجرا سنایا۔ وہ بیچارہ خود شامیانے وغیرہ لگوا رہا تھا مگر فوراً میرے ساتھ بھاگا۔ فکر مت کرو، مل جائے گا، سب جانتے ہیں کہ وہ شادی میں آیا ہوا ہے، جو اسے دیکھے گا وہ اسے یہاں پہنچا دے گا، آؤ ذرا میرے ساتھ۔ میرے دوست کو جیسے کچھ یاد آ گیا۔ وہ گھوم کر پچھلے علاقے میں آ گیا۔ ایک میدان سا تھا جس کے دوسرے سرے پر مکانات نظر آ رہے تھے۔ ایک مکان کے سامنے رک کر میرے دوست نے دروازے کی زنجیر بجائی اور ایک آدمی باہر نکل آیا۔ کیا بات ہے بھیا، سب ٹھیک ہے نا؟ کوئی ضرورت ہے ہماری؟ بس تیار ہو جائیں جمنا داس جی، بارات ٹھیک وقت پر آ جائے گی۔ وہ کوئی بچہ تو نہیں آیا یہاں؟ کل پریما کے ساتھ تھا۔ جمنا داس کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ میں اور میرا دوست چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ وہ جلدی سے بولا، پریما کے ساتھ تھا صبح سے، سدھاوتی کے پاس بیٹھا ہے، میں بلا کر لاؤں؟ کس کا چھوڑا ہے وہ؟ میرا بھتیجا ہے۔ بھگوان کے کھیل نیارے ہوتے ہیں، ابھی بلا کر لاتا ہوں۔ جمنا داس آگے بڑھ گیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ جمنا داس بھی شانی کو بھگوتی کہتے کہتے رک گیا۔ کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ کوئی 3 گھر چھوڑ کر وہ ایک بوسیدہ سے مکان میں داخل ہو گیا اور کوئی 30 سیکنڈ کے بعد ہی شانی کو ساتھ لیے باہر آ گیا۔ اس کے پیچھے پریما بھی تھی اور ان تینوں کے پیچھے ایک عورت باہر نکل آئی۔ میلی کچیلی ساڑی میں ملبوس، بال بکھرے ہوئے، چہرے پر وحشت، رنگ پیلا پڑا ہوا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر شانی کا کان پکڑ لیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، تم صبح سے غائب ہو؟ شانی نے ایک نگاہ مجھے دیکھا، وہی نفرت بھرا انداز تھا۔ وہ منہ سے کچھ نہیں بولا۔
میں اسے ساتھ لیے آگے بڑھا تو وہ دیوانی عورت بھی میرے پیچھے چل پڑی۔ جمنا داس اس عورت کے ہاتھ پکڑ کر بولا، نہ سدھو نہ، مہمان ہیں، جانے دو، اپنے گھر جائیں گے۔ وہ میلی کچلی عورت نے انگلی ایشانی کی طرف اٹھاتے ہوئے کہا۔ اس کے انداز میں بڑی بے بسی، بڑا پیار، بڑی حسرت تھی۔ میں اپنے دوست کے ساتھ شانی کو لیے ہوئے وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ میرا دوست بھی خاموش تھا اور میری سمجھ میں بھی کچھ نہیں آ رہا تھا۔ شانی کو میں نے اپنی بیوی کے پاس پہنچا دیا۔ وہ راستے بھر کچھ نہیں بولا، نہ ضد کی تھی نہ مچلا تھا، لیکن اس کے انداز سے نفرت کا اظہار بدستور ہو رہا تھا جو اس کی فطرت کا ایک حصہ نظر آتی تھی۔ بارات کے ہنگامے تھے اور میں کوئی ایسا عمل نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے یہاں کسی اور قسم کا احساس پیدا ہو، چنانچہ میں نے خاموشی ہی اختیار رکھی۔ جہاں تک ہو سکا اپنے آپ کو بارات کے سلسلے میں ضروری کاموں میں مصروف رکھا۔ البتہ اپنی بیوی کو میں نے ہدایت کر دی کہ شانی کو اپنی نگرانی میں رکھے اور باہر نہ نکلنے دے، لیکن میرا دماغ تجسس سے پھٹا جا رہا تھا، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ بالآخر بارات آ گئی، نکاح کا وقت قریب آ گیا۔ یہ لوگ یہاں کے قدیم رہنے والے تھے، ہندو اور مسلمان سبھی ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شامل ہوتے تھے۔ میں نے جمنا داس کو دیکھا، دھوتی اور کرتے میں ملبوس محفل میں موجود تھا اور مہمانوں سے گفتگو کر رہا تھا۔ دفعتاً میرے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ جمنا داس سے اس بارے میں بات کی جائے، خاموشی سے معلومات حاصل کروں، ہو سکتا ہے کچھ پتہ چل جائے۔ کرسیاں بچھی ہوئی تھیں، سارے کام خوش اسلوبی سے چل رہے تھے۔ چنانچہ میں جمنا داس کے پاس جا بیٹھا۔ وہ مجھے پہچان گیا تھا۔ میں نے اس سے کہا، اس وقت تو آپ سے بات نہ ہو سکی جمنا داس جی، میرے دوست نے بتایا ہے کہ آپ تو ان کے پرانے پڑوسی ہیں۔ ہاں بھیا جی، جیون مرن کا ساتھ ہی رہا ہے ہمارا، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے رہے ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں یہ بھی۔ اور پھر بیٹی کی شادی تو یوں سمجھو پوری بستی کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے۔ ہمیں افسوس ہے کہ ہم نے اس شادی میں کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ جیسے اچھے پڑوسی بڑے خوش نصیبوں کو ملتے ہیں، سب لوگ تعریف کرتے ہیں آپ کی جمنا داس جی۔ ارے بھیا، ہم کیا اور ہماری اوقات کیا، بس جو خود اچھے ہوتے ہیں وہ دوسروں کو اچھا کہتے ہیں۔ جمنا داس جی، پریما آپ کی بیٹی ہے؟ میں نے سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا۔ میری ہی ہے بھیا جی، بڑی اچھی بچی ہے، میرا بیٹا تو اس سے بہت زیادہ مانوس ہو گیا ہے۔ ویسے جمنا داس جی، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ آپ نے میرے بیٹے کو بھگوتی کہہ کر کیسے پکارا، یہ بڑی عجیب بات ہے، میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ جمنا داس نے عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور پھر بے ڈھنگے انداز میں ہنسنے لگا۔ وہ بھیا جی بس ایک ذرا سا کھیل ہے، بھگوان کا کوئی اور کیا کر سکتا ہے۔ مجھے اس بارے میں بتائیں گے نہیں جمنا داس جی؟ ارے ہاں، کاہے نا، وہ دراصل بھیا جی تمہارا چھوڑا سدھاوتی کے چھوڑے بھگوتی داس کی شکل کا ہے، بالکل ویسا۔ بیچاری سدھاوتی ودوا ہے، برسوں سے یہاں رہتی ہے، اس کا پتی کارخانے میں کام کرتا تھا، بھٹی میں گرا اور جیتے جی بھسم ہو گیا۔ ایک ہی چھوڑا تھا سدھاوتی کا جس کے ساتھ جیون بتا رہی تھی، گھر کے کام دھندے کر کے اپنا اور اپنے بیٹے کا پیٹ پال رہی تھی کہ بیچاری کے ساتھ ایک عجیب و غریب حادثہ ہو گیا۔ ویسے بھی بھیا جی بیچارہ بھگوتی داس ہماری بیٹی پریما کی عمر کا تھا، ایک ہی دن پیدا ہوئے تھے وہ اور پریما، اور پھر پڑوسی ہونے کے ناطے دونوں نے ساتھ ساتھ جیون شروع کیا اور دونوں ہی ایک دوسرے سے بڑی محبت کرنے لگے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ بھگوتی داس کھیتوں پر گیا تھا کہ غائب ہو گیا، پھر بھیا وہ نہیں ملا۔ بیچاری سدھاوتی پاگل ہو گئی اپنے چھوڑے کے غم نے، پولیس میں رپٹ درج کرائی، آدمیوں نے جگہ جگہ اسے تلاش کیا، پر بھگوتی داس کہیں نہیں ملا۔ کوئی 5-6 سال بعد پرانی ہے، بس یوں سمجھ لو کہ اس کے بعد بیچارے بھگوتی کا کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ یہ تمہارا چھوڑا جو ہے نا بھیا، یہ بالکل بھگوتی کی صورت کا ہے۔ پریما اسے دیکھ کر پاگل ہو گئی تھی اور بھگوتی کہتی چڑھ دوڑی تھی، مگر وہ بھگوتی کہاں، وہ 5 سال کا ہوگا زیادہ سے زیادہ، جبکہ بھگوتی اگر ہوتا تو اب 15 سال کا ہوتا۔ 11 سال کی عمر میں غائب ہوا تھا بیچارہ بھگوتی، بھگوان جانے کون لے گیا اسے، کہاں چلا گیا۔ یہ ہے بھیا تمہارے چھوڑے کو بھگوتی کہنے کی کہانی، اور یہ ہے بیچاری سدھاوتی کے پاگل پن کی داستان۔ جمنا داس نے بتایا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، ایک انوکھا خوف میرے رگو پے میں جاگزیں ہو گیا تھا۔ بارات کے ہنگامے جاری تھے مگر میرا بدن ٹھنڈے ٹھنڈے پسینے چھوڑ رہا تھا۔ 5-6 سال پہلے بھگوتی غائب ہوا تھا، کالے جادو کے ماہر نے ایک 11 سال کے بچے
ایک اغوا کی کہانی سنائی تھی جس کی قربانی دے کر ہمارے ہاں بچے کی پیدائش ہو سکی تھی۔ ہم نے اسے رقم ادا کی تھی اور اس نے ہمارا کام کر دیا تھا۔ شانی بھگوتی کی صورت تھا، 5 سال کا ہے وہ، 6 سال پہلے بھگوتی اغوا ہوا تھا۔ خدا کی پناہ، خدا کی پناہ، واقعات کی کڑیاں ملتی جا رہی تھیں۔ وہ کالے جادو کا کھیل جس کی بنا پر شانی وجود میں آیا اب اپنا اثر دکھا رہا تھا۔ کالا جادو صرف اتنا ہی نہیں تھا کہ ہمارے ہاں اولاد پیدا ہو گئی، اس کے اثرات اب ہم پر نمودار ہو رہے تھے۔ شانی ہمارا اکلوتا بچہ، منتوں مرادوں سے پیدا ہونے والا، بھگوتی کی شکل کا تھا۔ میرے خدا، میرا بدن شدید دہشت کا شکار تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ کیا بھگوتی کی روح شانی میں حلول کر دی گئی ہے یا شانی بھگوتی کا نیا روپ ہے؟ مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ سب کچھ میرا دل قبول نہیں کرتا تھا، لیکن جو تھا ہمارے سامنے تھا اور میں اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا تھا۔ غرض یہ کہ بارات رخصت ہوئی، مہمان چلے گئے، رسمی طور پر مجھے بھی وداعی میں حصہ لینا پڑا۔ دوست کی بہن کا معاملہ تھا، خود کو الگ کیسے رکھ سکتا تھا؟ دوسرے دن صبح ہی صبح میری بیوی نے واپس چلنے کی رٹ لگا دی، حالانکہ میرا دوست ابھی ہمارا یہاں کئی دن قیام چاہتا تھا۔ وہ یہ وعدہ کر کے لایا تھا مجھے کہ میں کئی دن تک اس کے ساتھ رہوں گا، شادی کے بعد کے ہنگاموں میں بھی حصہ لوں گا، لیکن اب اس کی گنجائش کہاں رہ گئی تھی؟ میرا دل تو خوف و دہشت کا شکار تھا، ادھر میری بیوی بھی بری طرح واپس چلنے کی رٹ لگائے ہوئے تھی۔ سبھی نے اسے سمجھایا لیکن وہ نہ مانی اور بحالت مجبوری میرے دوست نے بھی اجازت دے دی۔ میں خود بھی وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، جو کچھ مجھ پر بیت رہی تھی میرا دل ہی جانتا تھا۔ پھر ہم اپنے شہر واپس آ گئے۔ شانی ہمارے ساتھ تھا، میری بیوی تو اس سے خوفزدہ رہتی تھی، لیکن اب میری بھی کیفیت اس سے مختلف نہیں تھی۔ میں چور نگاہوں سے شانی کو دیکھتا تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی گمبھیرتا، ایک عجیب سی نفرت رچی ہوئی پاتا، جیسے وہ ہمارے عمل سے شدید نفرت کرتا ہو۔ پھر ایک دن وہاں سے واپسی کے کوئی 1 ہفتے بعد کی بات ہے، میری بیوی نے مجھ سے کہا، ایک بات کہنا چاہتی ہوں میں آپ سے۔ ہاں ہاں کہو، کیا بات ہے؟ وہاں جہاں ہم شادی میں گئے تھے میں نے ایک عجیب بات سنی ہے، آپ کو خدا کا واسطہ اس بات کو مذاق میں نہ ٹالیے، میری تو حالت خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے، کچھ کیجئے، کچھ کرنا پڑے گا ہمیں، سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں۔ بات کیا ہے؟ وہاں شانی کے بارے میں تبصرے ہو رہے تھے۔ سدھاوتی نامی کوئی عورت تھی، وہاں اس کا بچہ جس کی عمر 11 سال تھی 5-6 سال پہلے وہاں سے اغوا ہو گیا تھا۔ اس کا نام بھگوتی تھا اور وہ بالکل شانی کی صورت تھا، بالکل شانی کی صورت۔ میں آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھتا رہ گیا۔ میرا خیال تھا یہ کہانی میرے ہی ذہن میں محفوظ ہے، لیکن عورتیں بھلا کہاں چوکتیں، اسے بھی یہ کہانی معلوم ہو چکی تھی۔ تاہم میں نے اس سے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، گویا اب تم ایک نئی کہانی کا سہارا لے کر مجھے پریشان کرو گی۔ میری بیوی زار و قطار رونے لگی۔ اس نے کہا، آپ مجھ سے پریشان ہو گئے ہیں؟ ہاں ہو گیا ہوں، بالکل ہو گیا ہوں۔ پہلے تمہیں بچے کی خواہش نے دیوانہ کر دیا تھا اور تم سب کچھ کرنے پر آمادہ ہو گئی تھی، اور اب اس نئی کہانی سے تم نے نہ صرف خود پاگل ہوئی جا رہی ہو بلکہ مجھے بھی پاگل کیے دے رہی ہو۔ مجھے بتاؤ میں کیا کروں، میں کیا کر سکتا ہوں، مجھے جواب دو۔ خدا کے لیے کچھ کیجئے، اس کالے جادو کے ماہر سے ملیے، اس سے کہیے کہ اب ہم کیا کریں اور یہ سب کیا ہے، کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ ہم تو کالے جادو کے چکر میں پھنس گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، کالے جادو کے ماہر سے ملوں اور اس کے بعد کوئی نیا جادو کرا کے آ جاؤں، یہی چاہتی ہو نا تم؟ تو پھر کیا ہوگا؟ شانی ہم سے نفرت کرتا رہے گا، ہمارا اکلوتا بچہ، اس کے سوا ہمارا کوئی اور ہے بھی تو نہیں۔ میری بیوی زار و قطار روتی رہی۔ میرے پاس ان آنسوؤں کا کوئی حل نہیں تھا۔ وقت آگے بڑھتا گیا، شانی کے انداز میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اب وہ اپنی ماں کے پاس سوتا بھی نہیں تھا، اس کی بیزاری، اس کی نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک رات جب ہم اپنے بیڈ روم میں سو رہے تھے کہ اچانک میری بیوی دہشت بھرے انداز میں چیخ پڑی۔ اس کی بھیانک چیخوں نے مجھے بھی دہشت کا شکار کر دیا۔ شانی اپنے الگ بستر پر سو رہا تھا، ان چیخوں نے اسے نہیں جگایا تھا۔ بڑی مشکل سے میری بیوی معتدل ہوئی، وہ خوف بھری نظروں سے شانی کو دیکھ رہی تھی۔ یہ جاگ رہا ہے، میں قسم کھاتی ہوں یہ جاگ رہا ہے، مکر کیے پڑا ہے۔ ابھی یہ میرا قریب تھا، مجھ پر جھکا ہوا تھا، اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح سرخ ہو رہی تھی، یہ نفرت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ یہ مجھے مارے گا،
یہ مجھے قتل کر دے گا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ بتاؤ کیا کروں میں؟ اسے گھر سے نکال دوں اور کیا کروں؟ نہیں نہیں، وہ میرا بچہ ہے، میری اولاد ہے۔ میری بیوی سسکیاں بہرنے لگی۔ تو پھر میں کیا کروں؟ اور میاں صاحب مختصر یہ کہ میری بیوی آہستہ آہستہ ذہنی توازن کھونے لگی، اس پر دیوانگی کے دورے پڑنے لگے اور آج یہ اس حال کو پہنچ گئی ہے۔ یہ اپنے بیٹے کو چاہتی بھی ہے اور اس سے دہشت زدہ بھی ہے۔ نہ جانے کیا کیا جتن کیے ہیں میں نے، ڈاکٹروں کے پاس بھلا اس کا کیا علاج ہے؟ میں تو اتنا بد نصیب ہوں کہ کسی کو اصلیت بتا بھی نہیں سکتا۔ کس سے کہوں کہ ایک بچے کو قتل کر کے ایک ماں کی گود اجاڑ کر ہم نے اپنی سونی گود بھری ہے۔ اس خانقاہ کی شہرت میں نے سنی ہے، بڑی دور سے آس لے کر آیا ہوں۔ خدا کے لیے ہماری مشکل کا حل بتا دیں، خدا کے لیے۔ میں دہشت سے گنگ تھا۔ اکرام پتھر بنا ہوا تھا۔ بڑی بھیانک، بڑی دہشت ناک داستان تھی یہ۔ بچہ کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ نانی نانا کے پاس چھوڑ آیا ہوں۔ کیا نام ہے تمہارا؟ شیخ مغیث الدین۔ سب سے پہلے اپنا نام بدل دو۔ میرے حلق سے غراہٹ نکلی اور وہ نہ سمجھنے والے انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ میرے تن بدن میں آگ سی لگ رہی تھی۔ ساری برائیاں کر لی تھیں کم وقتوں نے، اپنے ناپاک آرزو کے ہاتھوں نڈال ہو کر ایمان بیچ دیا تھا اور پھر بہتری کے خواہاں تھے۔ شدید گھن آ رہی تھی مجھے ان دونوں سے۔ وہ مشرک تھے۔ وہ بولا، میں سمجھے نہیں میاں صاحب، تمہیں اس نام کو اپنائے رکھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ اسلامی نام ہے، متبرک اور قابل احترام۔ میں مسلمان ہوں، وہ بولا۔ شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے؟ غور نہیں کیا اپنے کالے کرتوتوں پر؟ عورت تو ناقص العقل ہوتی ہے، تم لوگ اسے سنبھال نہیں سکتے، اس طرح کٹ پتلی بن جاتے ہو تم اس کے ہاتھوں۔ اس کائنات کے ہر ذرہ مالک کے کائنات کے اشارے سے جنبش کرتا ہے۔ تمہاری تقدیر میں اولاد ہوتی تو تمہیں ضرور ملتی، ہو سکتا ہے اس کا وقت مقرر کر دیا گیا ہو۔ تم نے اپنی ہوس کے ہاتھوں مغلوب ہو کر اس مردود کا سہارا لیا جسے شیطان کہا جاتا ہے۔ تمہاری عقل نے تمہیں ہوشیار نہ کیا کہ تم شیطنت کی طرف بڑھ رہے ہو۔ تمہیں علم نہیں کہ جادو کفر ہے۔ اس شیطان زادے نے تم سے کہا کہ تمہیں اولاد کے حصول کے لیے ایک انسانی جان کی قربانی دینا ہوگی، بجائے اس کے کہ تم اسے سنسار کر دیتے، تم نے اسے اس عمل کا اختیار دیا۔ وہ شیطان زادی اپنی گود بھرنے کے لیے ایک اور ماں کی گود اجاڑنے پر آمادہ ہو گئی اور تم اس کے ہم نوا بنے۔ تم نے اپنی آنکھوں سے اس ماں کو دیکھ لیا جو اولاد کے کھو جانے سے اپنا دماغی توازن کھو بیٹھی۔ قدرت تمہارے کالے کرتوت تمہارے سامنے لائی مگر تم نے غور نہ کیا، اور اب تم اس عورت کے لیے بہتری چاہتے ہو۔ خدا کی قسم تم بے دین ہو، تمہارا اس پاک مذہب سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ رحم میاں صاحب، رحم۔ تم مردود ہو، قابل سزا ہو، لیکن جزا و سزا کا مالک وہ ہے جس کے ہم بندے ہیں۔ تمہارا فیصلہ وہی کرے گا۔ اب میں تم سے درخواست کرتا ہوں۔ کیا میاں صاحب؟ یہ جگہ فوراً چھوڑ دو، یہ غیر مسلموں کے لیے نہیں ہے۔ اس سے قبل کہ میں دوسروں کو اس پر آمادہ کروں تم یہاں سے چلے جاؤ۔ میں تو بڑی آس لے کر آیا تھا میاں صاحب۔ تمہاری بینائی چھن چکی ہے۔ وہ جنہوں نے تمہیں بلوس محبت دی، تمہیں تمہارے برے وقت میں اپنایا، تمہارے لیے کچھ نہ رہے، اور وہ قابل نفرت عورت جس نے بلاخر تم سے تمہارا ایمان چھین لیا، تمہارے لیے آسمان ہو گئی۔ سنو، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اگر تمہیں لمحاتی عیش و عشرت مل گئے ہیں تو انہیں دھوکہ جانو۔ آنے والا وقت تم پر کٹھن ہے۔ 11 سال پورے ہو جانے دو، وہی بچہ جس کے لیے تم نے اپنا ایمان کھویا تمہاری موت کا سامان بنے گا۔ اسے تمہارے اعمال کی سزا کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ جاؤ، اس سے زیادہ تمہارے ساتھ رعایت نہیں کی جائے گی۔ ہمارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے میاں صاحب۔ خدا کی لعنت ہو تم پر۔ سنیے تو صحیح میاں صاحب، جو کچھ سنا دیا ہے تو نے، اس سے زیادہ نہ سننا تیرے حق میں بہتر ہے۔ اکرام، انہیں یہاں سے نکال دو۔ میں ان کے پاس سے اٹھ کر واپس چل پڑا۔ اکرام نے انہیں وہاں نہ رہنے دیا۔ اسی وقت انہیں خانقاہ سے دور جانا پڑا تھا۔ مجھ پر عجیب سی کیفیت طاری تھی، دل لرز رہا تھا۔ اس کہانی پر کیسے کیسے مردہ انسان ہوتے ہیں اس دنیا میں، لا حول ولا قوت۔ اکرام میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ہم دونوں خاموش تھے، مگر یہ خاموشی قائم نہ رہ سکی۔ شامی آیا تھا، اس کے ساتھ نادر حسین بھی تھا، لباس پہنے ہوئے، نہایت بہتر حالت میں۔ ہم دونوں حیرت سے اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ بڑا بابا ٹھیک ہو گیا مسعود بھیا، ہمارا بڑا بابا ٹھیک ہو گیا۔ شامی خوشی سے بولا۔ واقعی خوشی کی بات ہے نادر حسین، کیسے ہو تم؟ میں تو جیسا تھا ویسا ہوں،
بس تم لوگوں کی بینائی متاثر ہو گئی ہے، نادر حسین نے جواب دیا۔ میں چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کا لہجہ بدلا ہوا تھا، تاہم میں نے اس پر تبصرہ نہیں کیا اور شامی سے بولا، چلو شامی، تمہاری محنت بارآور ہوئی۔ ہاں نادر حسین، اب ہم یہاں سے جانا چاہتے ہیں۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ ایک مخصوص وقت گزارنے کے بعد ہمیں اجازت دے دو گے۔ مخصوص وقت گزرا کہاں ہے؟ جلد بازی کیوں کر رہے ہو؟ ابھی نہیں، ابھی نہیں، اس نے کہا۔ پھر شامی سے بولا، جاؤ تم آرام کرو، آرام کا وقت ہے۔ جی بڑے بابا، شامی نے کہا، پھر مجھے ہلکا سا اشارہ کیا اور وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ مقصد یہ تھا کہ وہ باتیں تو ٹھیک کر رہا تھا، مگر میں اس کا خیال رکھوں کہیں بھاگ نہ جائے۔ شامی چلا گیا، مگر اس نے اور کوئی بات نہیں کی، خاموشی سے گردن جھکا کر بیٹھ گیا۔ مجھے خود ہی کہنا پڑا، شامی کو بھیج کر تم کوئی خاص بات کہنا چاہتے تھے؟ ہاں، رکو، ابھی رکو، کہیں سے بلاوا تو نہیں آیا ہے؟ کیسا بلاوا؟ میں نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھ کر کہا۔ بلاوے الگ الگ ہوتے ہیں، کیا سمجھے؟ سارے بلاوے الگ الگ ہوتے ہیں، تمہارا کوئی بلاوا نہیں ہے، ابھی رکو، نہ جانے کسے کسے تمہاری ضرورت پڑے۔ میں خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ نادر حسین کے بولنے کا یہ انداز نہیں تھا، وہ تو میرا بہت احترام کرتا تھا، لیکن اس کا یہ انداز بالکل مختلف تھا۔ اس کے بعد اس نے بالکل خاموشی اختیار کر لی، وہ رخ بدل کر بیٹھ گیا تھا۔ اکرام نے تھکے تھکے لہجے میں کہا، آپ بیٹھیں گے مسعود بھائی؟ نہیں، چلو آرام کریں، میں نے اٹھتے ہوئے کہا، حالانکہ شامی مجھے اشارہ کر کے گیا تھا، لیکن میں رات بھر چوکیداری نہیں کر سکتا تھا۔ پھر اب وہ بہتر بھی نظر آ رہا تھا، چنانچہ میں نے اپنی آرام گاہ کا رخ کیا۔ اکرام نے بھی نادر حسین کے انداز کو محسوس کیا تھا۔ آرام گاہ میں آ کر اس نے پرخیال لہجے میں کہا، اگر آپ کہیں مسعود بھیا تو میں شامی کو ہوشیار کراؤں؟ کس سلسلے میں؟ یہی کہ ہم وہاں سے اٹھ گئے ہیں، اب وہ نادر حسین کا خیال رکھے، میرے خیال میں وہ ابھی ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کے بات کرنے کا انداز بتاتا ہے، وہ آپ سے اس لہجے میں تو بات نہیں کرتا تھا۔ میں نے اکرام کی بات کا جواب نہیں دیا، چنانچہ اکرام بھی خاموش ہو گیا۔ ہم دونوں آرام کرنے لیٹ گئے تھے، مگر نیند نہیں آ رہی تھی۔ شیخ مغیث اور اس کی بیوی کا خیال بار بار آ رہا تھا۔ دونوں بدبختوں سے مجھے شدید کراہت محسوس ہوئی تھی۔ یہ نہ معصومیت تھی نہ لاپرواہی، اتنا بڑا کام انہوں نے نہایت آسانی سے کر ڈالا تھا۔ کچھ تو سوچنا چاہیے تھا، مگر اندازہ ہوتا تھا کہ شیخ مغیث پہلے ہی ایک برا انسان تھا، اس کے خون میں وفا نہیں تھی، وہ شقی القلب تھا، ورنہ اپنے محسنوں کے احسان کو کبھی نہ بھولتا۔ جنہوں نے اس کا مستقبل بنایا انہیں اس نے تسلیم نہ کیا۔ باقی بات رہی اس کی بیوی کی، تو یقیناً وہ بدکردار عورت تھی اور اس سے وفا ممکن نہیں تھی۔ جو کچھ میں نے شدید کراہت کے عالم میں کہا تھا اس پر مجھے کوئی افسوس نہیں تھا۔ رات کافی گزر گئی، اکرام بھی کروٹیں بدل رہا تھا۔ میں نے اسے پکار لیا، نیند نہیں آ رہی؟ ہاں بھیا، باہر چلیں؟ میں خود یہی سوچ رہا تھا، باہر کھلی فضا ہوگی۔ ہم دونوں باہر نکل آئے۔ عبادت سے بہتر اور کیا مشغلہ ہو سکتا تھا؟ وضو کیا اور آگے بڑھ گئے۔ تبھی نادر حسین نظر آیا، جہاں چھوڑ گئے تھے وہیں گردن جھکائے بیٹھا تھا۔ اسے مخاطب کرنے کو دل نہ چاہا۔ ہم اسے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئے، اس کی پشت ہماری طرف تھی۔ میں نے اس کی طرف سے ذہن ہٹا لیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ پھر میں نے درود شریف کا ورد کیا۔ ابھی پہلی بار درود شریف ختم کیا تھا کہ دفعتاً نادر حسین کی آواز سنائی دی۔ وہ چیخ مار کر کھڑا ہو گیا۔ میں اور اکرام چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ احمق ہو تم؟ دیوانے ہو گئے ہو؟ بالکل پاگل ہو گئے ہو؟ وہ بپھرے ہوئے لہجے میں بولا۔ کیا ہوا نادر حسین؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ پاک کلمات کسی کی پشت پر نہیں پڑھے جاتے، آئندہ خیال رکھنا، اس نے کہا، اور میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میں کچھ بولا بھی نہیں تھا کہ اس نے کہا، بلاوا آ گیا ہے میرا، جب تک تمہارا بلاوا نہ آئے یہاں سے نہ جانا، ایک حاجت مند کی حاجت روائی ضروری ہے۔ حق! اس نے زور سے نعرہ لگایا اور اچانک اس کے لباس میں آگ لگ گئی۔ مجھے اور اکرام کو نہیں معلوم تھا کہ شامی کچھ لوگوں کے ساتھ خفیہ طور پر اس کی نگرانی کر رہا ہے۔ ابھی ہم دونوں ششتر کھڑے غور کر رہے تھے کیا کریں کہ عقب سے شامی کے چیخنے کی آواز ابھری اور وہ 2-3 افراد کے ساتھ دوڑ پڑا۔ آگ! آگ! پانی! پانی! وہ ناچتا ہوا بولا، مگر اتنی دیر میں نادر حسین کا لباس خاکستر ہو گیا تھا۔ اس نے دوسرا نعرہ لگایا اور اس کے ساتھ خانقاہ کی بلندیوں سے نیچے چھلانگ لگا دی۔
شامی کے حلق سے دلخراش آواز نکلی، بڑے بابا! وہ دیوانہ وار بھاگتا ہوا کنارے تک آ گیا۔ میں نے اور اکرام نے بھی اس کی تقلید کی تھی اور پھر سکڑ کر رہ گئے تھے۔ حالانکہ جتنی بلندی سے وہ نیچے کودا تھا اس کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ جانے چاہیے تھے، لیکن وہ نیچے تاروں کی چھاؤں میں بے تکان دوڑتا نظر آ رہا تھا، لباس سے عاری، ہر تکلیف سے بے نیاز۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ میرے بدن میں شدید سنسنی دوڑ رہی تھی۔ اس پر پھر دوڑا پڑ گیا مسعود بھائی۔ اب کیا ہوگا؟ وہ پھر ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، شامی نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، اور میں چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ نہیں شامی، وہ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے؟ ہاں، ہم سب سے زیادہ ہوش مند۔ نہ جانے تم کیا کہہ رہے ہو؟ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہی درست ہے شامی۔ اب وہ اس جھوٹی خانقاہ کا بزرگ نہیں ہے۔ اب کیا ہوگا مسعود بھائی؟ ہمیں پھر اس کے پیچھے نکلنا ہوگا۔ نہ جانے کہاں سے کہاں نکل جائے وہ۔ ہمیں بتاؤ اب کیا کریں؟ جو کچھ کرو گے بیکار ہوگا۔ ویسے تم اپنی مرضی کے مالک ہو۔ آؤ اکرام، میں نے کہا اور اکرام کو ساتھ لے کر اپنی آرام گاہ میں آ گیا۔ خانقاہ میں جتنے لوگ تھے سب وہیں موجود تھے۔ سچ مچ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہوں مسعود بھائی، برداشت نہیں ہو رہا، ورنہ آپ سے نہیں کہتا۔ اکرام بے بسی سے بولا۔ کیا بات ہے اکرام؟ نادر حسین کو کیا ہو گیا؟ وہ جو مصرع ہے نا کہ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھے احوال، وہ صادق آ گیا ہے۔ کیا مطلب؟ عہدہ مل گیا ہے اسے، مجذوب ہو گیا ہے۔ ویسے بھی اکرام، تمہیں یاد ہوگا وہ ڈاکو تھا، جعلی خانقاہ میں وہ لوگوں کو جھوٹے دلاسے دیتا تھا لیکن خود کو پیر کے ہلوانے سے لرزتا تھا۔ وہ خود کو دنیا کا بدترین انسان سمجھتا تھا۔ اسے اپنے گناہوں کا شدید احساس تھا۔ اللہ کو اس کی کوئی ادا بھائی، اسے بہت بڑا مقام مل گیا۔ سبحان اللہ! تو یہ بات ہے۔ ایک آدھ بار شبہ ہوا تھا، یقین نہیں کر سکا تھا۔ پھر یہ اندازہ کیسے ہوا؟ اس کی پشت ہماری طرف تھی، میں نے درود شریف پڑھ لیا تھا، وہ تڑپ گیا۔ مقدس کلام کی بے حرمتی برداشت نہیں کر سکا۔ اب واقعی وہ اس خانقاہ کا انسان نہیں ہے۔ اکرام خاموش ہو گیا۔ ہم دونوں ہی تاثر میں ڈوبے ہوئے تھے۔ میں نادر حسین کی خوش بختی پر رشک کر رہا تھا۔ بہرحال یہ رمز تھے جو انسانی عقل کے دائرے میں نہیں آتے۔ کچھ دیر کے بعد اکرام نے کہا، یہاں رکو گے مسعود بھائی؟ تمہاری کیا رائے ہے؟ کچھ اکتاہٹ سی محسوس ہو رہی ہے۔ ویسے بھی ہم یہاں رک گئے ہیں، کوئی کام نہیں ہو رہا۔ اکرام نے اس طرح کہا کہ مجھے ہنسی آ گئی۔ وہ معصوم نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ ہم کام ہی کیا کرتے ہیں اکرام، بس یہاں وہاں۔ ویسے ابھی کچھ دن یہاں گزاریں گے، ابھی یہاں سے جانے کا وقت نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، میں نے بس ایسے ہی پوچھ لیا تھا۔ رات گزر گئی، نہ جانے کب تک نادر حسین کے بارے میں سوچتا رہا اور ان حالات پر غور کرتا رہا تھا۔ نادر حسین بے شک خوش نصیب تھا کہ اس نے اتنا بڑا مقام پا لیا تھا۔ دوسرا دن منگل کا تھا۔ آج عرضیاں لکھی جاتی تھیں۔ یہ سلسلہ یوں ہی چل رہا تھا۔ عرضیاں لکھی جاتی، حاجت مندوں کی درد بھری آوازیں ہمارے مائکروفون پر سنائی دیتی اور ہم انہیں لکھ لیا کرتے۔ پھر جو کچھ میرے دماغ میں آتا اس کے مطابق مشورے دے دیا کرتا۔ مشورے جمعرات کو دیے جاتے تھے۔ معمول کے مطابق ہم تیار ہو کر بیٹھ گئے۔ اکرام بھی کاغذ قلم لیے بیٹھا تھا۔ درد مند اپنی اپنی کہانیاں سناتے رہے۔ بعض کہانیاں آنکھیں بھگو دیا کرتی تھیں۔ دعائیں اور دوائیں چل رہی تھیں۔ اچانک مجھے ایک آواز سنائی دی، دکھیاری ہوں سائیں بابا، میری کہانی سنو گے؟ سن لو سائیں بابا، سن لو تو اچھا ہے، نہ سنو گے تو سمجھوں گی کہ تم بھی سب کی طرح ہو۔ سب کچھ کھو گیا ہے میرا سائیں بابا، کچھ بھی نہیں ہے بچا ہے۔ شمسا ہے میرا نام۔ 2 کڑیل بھائی تھے، ماں تھی، باپ تھے میرے، ایک ماموں تھے۔ بھرا گھر اجڑ گیا سائیں جی، بھائی بچھڑے، ماں باپ جوان بیٹوں کے دکھ میں پاگل ہو گئے۔ در در پھرے ہم، پھر سائیں نحوست میری طرح بڑی۔ رشتہ آیا، میرے ماں باپ اس حالت میں نہیں تھے کہ شادی کریں، منع کر دیا انہوں نے۔ وہ لوگ چڑ گئے، مجھے چھین لیا انہوں نے، میرے ماں باپ سے جبری نکاح پڑھایا۔ میرا میاں مجھے لے کر مارا مارا پھرتا رہا۔ دل برا تھا اس کا، میری طرف سے کبھی عزت نہیں دی اس نے مجھے۔ 4 چوٹ کی مارتا ہے ذرا سی غلطی پر۔ 3 بچے ہو گئے ہیں میرے، کوئی سہارا نہیں ہے ان کا۔ وہ بری عورتوں کے پھیر میں رہتا ہے سائیں۔ ماں باپ کا پتہ نہیں ہے میرے، بھائی نہیں ملتے سائیں جی، میری مشکل دور کر دو سائیں، میری منزل مجھے دے دو۔
مر بھی نہیں سکتی سائیں بابا، 3 جانیں اکیلی رہ جائیں گی جی، کیا کروں ان کا، مشکل حل کرو سائیں جی۔ میرے دل کی حرکت بند ہونے لگی، خون کی روانی رک گئی، سانس تھم گیا۔ یہ درد و کرب میں ڈوبی ہوئی آواز میرے لیے اجنبی نہیں تھی، عرصہ ہو گیا تھا، صدیاں بیت گئی تھی، لیکن یہ آواز کیسے بھول سکتا تھا؟ ہر جملہ سسکی تھا، ہر لفظ زخم تھا۔ ہاں شمسہ، میری بہن مجھ سے کچھ گز دور تھی، وہ مجھے اپنی کہانی سنا رہی تھی، وہ مجھے میری کہانی سنا رہی تھی۔ پھر شامی کی آواز ابھری، چلو بہن، دوسرے کو آنا ہے۔ جاتی ہوں بھیا، جاتی ہوں۔ سائیں، میرے سائیں سن لو، مجھ پر غور کر لو، کوئی سہارا نہیں ہے۔ چلو بہن، اٹھو، جلدی کرو۔ اٹھتی ہوں بھیا، جاتی ہوں۔ سائیں، بڑی آس لے کر آئی ہوں سائیں، جاتی ہوں بھائی، ابھی جاتی ہوں۔ جمعرات کو آؤں گی سائیں بابا، جمعرات کو، ہاں جاتی ہوں۔ میں درد و کرب میں ڈوبی چیخ کو نہیں روک سکا تھا اور اس آواز پر اکرام بری طرح اچھل پڑا، ہچکیاں بند گئی تھی میری۔ اکرام سب کچھ چھوڑ کر مجھے آ کر لپٹا۔ مسعود بھائی کیا ہو گیا؟ مسعود بھائی کیا بات ہے؟ ارے یہ کیا حالت ہو گئی ہے؟ مسعود بھائی۔ اکرام بے چین ہو کر مجھے جھنجھوڑنے لگا، لیکن میں کچھ ایسا بے اختیار ہوا تھا کہ خود پر قابو نہیں رہا تھا۔ اکرام نے پانی پلایا، اس کے بعد کوئی عرضی نہ لکھی جا سکی تھی، زمین پر لیٹ گیا، دل قابو میں نہیں رہا تھا۔ اکرام اوپر جا کر شامی اور دوسرے لوگوں کو بلا لایا، بے وقوف کوئی بھی نہیں تھا۔ اب سبھی میری حیثیت سے آشنا ہو چکے تھے، جانتے تھے کہ جب سے میں خانقاہ میں داخل ہوا ہوں، کایا ہی پلٹ گئی ہے، نقلی خانقاہ اصلی ہو گئی ہے۔ جو آتا ہے یہی کہتا ہوا آتا ہے کہ اس کا کام بن گیا، یہاں تک کہ ان کا بڑا بابا بھی میرا معتقد نظر آیا تھا۔ سب کو اس بات کا اندازہ تھا کہ اب خانقاہ میرے ہی دم سے چل رہی ہے اور ان لوگوں کو دال روٹی کا بندوبست ہے، چنانچہ سبھی مجھ سے مانوس ہو گئے تھے، خصوصاً شامی۔ میری یہ حالت دیکھ کر وہ سخت پریشان ہو گئے اور طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ کوئی ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا مشورہ دینے لگا تو کوئی دوائیں تجویز کرنے لگا۔ سب ایک ہی سوال کر رہے تھے کہ کیا ہو گیا، اچانک یہ کیا ہو گیا؟ اور اکرام گھبرا کر انہیں بتا رہا تھا کہ بس بیٹھے بیٹھے ہی طبیعت بگڑ گئی ہے، کوئی ایسی بات تو نہیں ہوئی جو سمجھ میں آ سکے۔ سب کی آوازیں میرے کانوں تک پہنچ رہی تھیں، مجھے اپنی اس کیفیت پر شرمندگی بھی تھی، لیکن کچھ ایسا بے بس ہوا تھا کہ اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہوا جا رہا تھا۔ شمسہ کی درد بھری باتیں کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی مانند اتر رہی تھیں، کیسی بے بسی تھی اس کی آواز میں۔ میری بہن، ہاں میری بہن، اس کے تصور سے آنکھوں میں آنسو ابلتے چلے آ رہے تھے۔ روکنا چاہتا تھا ان آنسوؤں کو، لیکن کچھ ایسے بے اختیار ہوئے تھے کہ کچھ بھی میرے بس میں نہیں رہا تھا۔ پانی پلایا گیا، سہارے دیے گئے، نہ جانے کیسے کیسے جتن کر کے اپنی حالت پر تھوڑا سا قابو پایا۔ بھرائی ہوئی آواز میں ان لوگوں سے کہا، کوئی خاص بات نہیں ہے، بس اندر سے شدید گرمی کی ایک لہر اٹھی ہے اور کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہوں۔ ہمدرد اور محبت کرنے والے یہ سن کر سہارا دیے ہوئے زبردستی باہر لائے۔ خانقاہ کی عقبی حصے میں ایک صاف ستھری جگہ مجھے لٹا دیا گیا۔ ہر شخص کی کسی نہ کسی چیز سے مجھے پنکھا جھل رہا تھا۔ ابھی خانقاہ کے دوسرے حصے میں زائرین موجود تھے، چنانچہ یہ عقبی حصہ منتخب کیا گیا تھا۔ میں نے خود پر قابو پانے کی کوششیں شروع کر دیں، ہر خیال کو ذہن سے مٹا دیا۔ زخم تو دل پر ہمیشہ سے موجود تھے، بس ان پر ایک ہلکی سی تہ چڑھائی تھی، لیکن کھرن نہیں بن پائے تھے۔ زخم درست نہیں ہوئے تھے، ایک آواز سے ایک زخم کی جھلی اتر گئی تھی۔ خون تو بہنا ہی تھا، برسوں کا رکا ہوا تھا، بہتا رہا، لیکن آخر کب تک؟ جب خون ہی ختم ہو جائے جسم میں تو کیا بہے گا؟ آنسوں کی روانی رک گئی، سہارا دیا خود کو، اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اب ان لوگوں کو سمجھانا بھی ضروری تھا جو بے چین تھے، افسردہ تھے، مضطرب تھے میرے لیے۔ مدھم سے لہجے میں نے ان سے کہا، بہت معذرت خواہ ہوں میں آپ سب سے، خواہ ایک ذرا سی گرمی سے کیفیت بگڑ گئی تو آپ لوگوں کو پریشان ہونا پڑا، بس دل پر ایک بوجھ سا آ پڑا تھا، نہ جانے کیوں آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ اب ٹھیک ہوں۔ آپ ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے مسعود بھائی، خدا کے لیے خود کو سنبھالیے۔
ہم بے خانمہ لوگ جو پہلے بہت برے تھے اور اب ہم میں سے ہر ایک یہ بات کہہ سکتا ہے کہ آپ کے آنے کے بعد ہماری کایا پلٹ ہو گئی۔ احمق نہیں ہیں ہم لوگ، غور کرتے ہیں، ہم برے راستوں کے راہی تھے، یہ خانقاہ دھوکے کا گھر تھی۔ آپ کے آنے کے بعد سب کچھ بدل گیا ہے، یہاں تک کہ ہم بھی بدل گئے۔ مسعود بھائی، خود کو سنبھالیے خدا کے لیے، آپ ہماری زندگی کا سہارا ہیں۔ آپ کو اگر کوئی نقصان پہنچ گیا تو بے موت مارے جائیں گے ہم سب۔ میں نے انہیں تسلیاں دی تھیں، کہا تھا کہ انسان ہو اور انسان کی کیفیت کبھی نہ کبھی خراب ہو ہی جاتی ہے۔ بہرطور اس طرح ان لوگوں کی عیادت میں رات ہو گئی تھی، زائرین جا چکے تھے اور خانقاہ پر پھر وہی ہو کا عالم طاری ہو گیا تھا۔ میں باہر ہی رہا اور ٹھنڈی ہواؤں نے کیفیت کافی بہتر کر دی۔ ویسے بھی تمام لوگوں کا ساتھ تھا، سوچ کے دروازے عارضی طور پر بند ہو گئے تھے، چنانچہ سنبھل گیا، قوت ارادی سے بھی کام لیا تھا، پھر واپسی کا فیصلہ کیا اور کچھ دیر کے بعد اکرام کے ساتھ تنہا رہ گیا۔ اکرام کے چہرے پر ایک عجیب سی مردنی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے اس کے بعد مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا تھا، ظاہر ہے میرے لیے پریشان تھا، مگر میں کیا کرتا؟ ایسا ہی موڑ آ گیا تھا کہ میری اپنی قوت فیصلہ جواب دے گئی تھی۔ کتنے عرصے کے بعد شمسا کی آواز سنائی دی تھی۔ محبت کرتا تھا میں اپنی بہن سے، بہت محبت کرتا تھا۔ وہ ابتدائی دور یاد تھا جب ہم ساتھ رہتے تھے، شمسا کی شرارتیں، ماموں ریاض کا مجھے ڈانٹنا، ہر چیز مجھے یاد تھی۔ لیکن یہ کیسی قید تھی، یہ کیسی پابندیاں تھیں کہ میں اپنی بہن تک نہیں جا سکتا تھا۔ مجھ سے کہا گیا تھا کہ صبر کروں، کہ انسانی قوت برداشت اس حد تک ہو سکتی ہے؟ ذہن بھٹکنے لگا تو اپنی آنکھیں بند کر لیں، سونا چاہتا تھا اور اس میں مجھے ناکامی نہیں ہوئی۔ یہ سہارا مجھے دے دیا گیا تھا اور نیند کے سہارے نے رات گزار دی۔ ایسا بے خبر سویا کہ فجر کے وقت ہی آنکھ کھلی تھی۔ وضو کیا، نماز پڑھی، اکرام میرے ساتھ تھا اور اسی طرح سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ دل کو کچھ ڈھارس سی ملی تھی، لیکن نماز کے بعد اکرام نے پھر پیمانہ ضبط توڑ دیا۔ اس نے عرضی میرے سامنے کرتے ہوئے کہا، مسعود بھائی، وہ شمسا تھی نا، آپ کی بہن؟ میں نے چونک کر اکرام کو دیکھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بتائیں نا مسعود بھائی، وہ شمسا ہی تھی نا؟ ہاں، میں نے اس سے جھوٹ نہیں بولا۔ میں سمجھ نہیں پایا تھا اس وقت، لیکن رات کو میں نے بہت غور کیا اور اس کے بعد یہ عرضی پڑھی جو صرف میں نے لکھی تھی، آپ نے نہیں لکھی تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ سب اسی کا رد عمل ہے جو کچھ آپ مجھے سنا چکے ہیں مسعود بھائی۔ اس سے میں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ وہ ہماری بہن شمسا تھی۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا، ہاں اکرام، وہی تھی اور میری یہ کیفیت اسی کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اکرام نے عرضی نکال لی اور کہنے لگا، دوبارہ پڑھیے اسے مسعود بھائی، دوبارہ پڑھیے۔ نہیں اکرام، خدا کے لیے میں اسے دوبارہ نہیں پڑھ سکوں گا، میں تو اسے لکھ بھی نہیں سکا تھا۔ حقیقتوں سے چشم پوشی ممکن نہیں ہے مسعود بھائی، آپ دنیا کے مسائل حل کرتے رہتے ہیں۔ اس وقت اگر آپ اسے اپنی بہن نہ بھی تصور کریں، تب بھی آپ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس کی مشکل کا حل تلاش کریں۔ آپ نے سن لیا ہے، وہ سب کے دکھوں میں ڈوبی ہوئی ہے اور اس کے بعد بھی اس کی زندگی کو کوئی بہتر راستہ نہیں ملا۔ وہ کہتی ہے کہ اس کا شوہر اسے لے کر مارا پھرتا رہتا ہے، وہ اس کی عزت نہیں کرتا، مارتا ہے اسے، 3 بچے ہیں اس کے اور کوئی سہارا نہیں ہے۔ کیا ہم اسے نظر انداز کر دیں گے مسعود بھائی؟ خدا کے لیے اکرام، خدا کے لیے۔ نہیں مسعود بھائی، میں نے ہمیشہ آپ کی ہر بات پر سر جھکایا ہے۔ یہاں میں وفاداریوں کا حق نہیں ادا کر رہا، بلکہ پہلی بار میرے دل نے آپ سے بغاوت کی ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ شمسا پوری توجہ کی مستحق ہے، ہمیں اس پر خاص توجہ دینا ہوگی۔ میں نے بے بسی سے اکرام کو دیکھا، کیا بتاتا اسے، کیسے کہتا کہ مجھے اجازت نہیں ہے۔ اکرام نے کہا، وہ جمعرات کو آئے گی مسعود بھائی، وہ جمعرات کو آئے گی، آپ کو اس سے ملنا ہوگا۔ نہیں اکرام، کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ میں ٹھیک کہتا ہوں مسعود بھائی، ہم اسے بھرپور سہارا دیں گے۔ اکرام، ہماری دنیا ہی بدل جائے گی۔ تو بدل جائے، کیا کر سکتے ہیں ہم؟ بے بس ہیں، کمزور ہیں۔ بکو مت، یہ نہیں ہو سکتا، عمر بھر کی محنت اکارت جائے گی۔ اکرام، یہ نہیں ہو سکتا، میں نے تم سے آخری بات کہہ دی ہے۔ اکرام خاموش ہو گیا، اس نے گردن جھکا لی۔ ویسے بھی بہت زیادہ نہیں بولتا تھا مجھ سے، میرے معاملات میں مداخلت نہیں کرتا تھا۔ دن بھر خاموش رہا، معمولات جاری رہے،
میں جانتا تھا کہ وہ تعاون کرنے والوں میں سے ہے. نہ جانے کتنی بار ہوک اٹھی، لیکن پھر دل کو محسوس کر خاموش ہو گیا. البتہ دوسرے دن میں نے اکرام سے کہا، وہ شام کو آئے گی اکرام، تم اسے تھوڑی سی رقم دے دینا. یہ کچھ پیسے ہیں میرے پاس، یہ اس کے حوالے کر دینا اور اسے تسلیاں دینا. یہ کام تم کر لینا، میں تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں. آپ نہیں ملیں گے اس سے مسعود بھائی؟ نہیں، سب کچھ ختم ہو جائے گا اکرام. میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کے بعد کیا ہو جائے. خدا کے لیے یہ سب کچھ نہ کرنا، مجھے اس کے لیے مجبور مت کرنا. اکرام نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش ہو گیا. شام ہوئی، عرضیاں تیار ہو چکی تھیں، یعنی جن جن لوگوں نے اپنی مشکلات کا اظہار کیا تھا انہیں ان کا حل بتا دیا گیا تھا. اکرام کو میں نے ہدایات دی تھی، لیکن دل تھا کہ قابو سے باہر ہوا جا رہا تھا. اکرام شمسا سے ملے گا، جو کچھ بھی کہے گا اس سے وہ الگ بات ہے، لیکن میں اپنی بہن کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکوں گا. وہ مجھ سے کچھ فاصلے پر موجود ہے، کتنے برسوں سے بچھڑی ہوئی ہے. کتنے دکھ سے اس نے کہا تھا کہ پورا خاندان منتشر ہو گیا ہے، بھائی بچھڑ گئے ہیں، کچھ بھی نہیں رہا ہے اس کے پاس. میں جانتا تھا کہ کچھ فاصلے پر موجود ہے، لیکن میں روتا رہا، اندر ہی اندر روتا رہا، اور وقت گزر گیا. اکرام میرے پاس نہیں آیا تھا، انتظار کر رہا تھا کہ آئے، مجھے بتائے کہ شمسا سے کیا بات ہوئی، کیا کیا اس نے، کیا کہا اس نے. لیکن اکرام کو ضرورت سے زیادہ دیر ہو گئی. وقت اتنا ہو گیا تھا کہ تمام زائرین واپس جا چکے تھے. اب ذرا بے چین ہو گیا، اکرام واپس کیوں نہیں آیا؟ پھر میں خود بھی باہر نکل آیا. شامی اور دوسرے لوگ اپنے معمولات میں مصروف تھے. میں نے اکرام کے بارے میں کسی سے پوچھا نہیں. بیکار ہی لگ رہا تھا کہ یہاں موجود ہی نہیں ہے، کہیں نظر نہیں آ رہا تھا. یہ اکرام کو کیا ہو گیا؟ کہاں چلا گیا وہ؟ ذہن طرح طرح کے خیالات میں ڈوبا رہا. ایک گوشے میں بیٹھ کر اکرام کا انتظار کرنے لگا. اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ جذباتی ہو گیا ہے، کہیں وہ شمسا کے پیچھے ہی نہ نکل گیا ہو سکتا ہے. بہرحال انسان ہے، لیکن اگر اس نے ایسا کیا ہے تو حد سے تجاوز کرنے والی بات ہے. میں نے اس کو اس کی اجازت نہیں دی تھی، پھر خود ہی اپنے آپ کو سمجھا بھی لیا. اکرام بس میرا ساتھی ہے، محکوم تو نہیں ہے وہ میرا. اگر اس نے اپنے طور پر کوئی عمل کیا ہے تو ایسی بری بات بھی نہیں ہے کہ میں اس سے بگڑنے لگوں. اپنی مرضی کا مالک ہے وہ، کسی بھی لمحے میرے پاس سے جا سکتا ہے. ویسے یہ تصور ذرا عجیب سا لگا تھا. اب تو اکرام کی کچھ اس طرح عادت ہو گئی تھی کہ اسے اپنے ہی جسم کا ایک حصہ سمجھنے لگا تھا. پگلا کہیں کا، وہ کام کر رہا ہے جو میں نہیں کر سکتا. لیکن اچھا تو ہے، کم از کم شمسا کے بارے میں تفصیلات معلوم ہو جائیں گی. خدا کرے وہ اس کے پیچھے پیچھے ہی گیا ہو، لیکن کچھ معلومات حاصل کر کے آئے گا. ہو سکتا ہے ماں باپ کو کچھ پتہ چل جائے. انہی خیالات میں بیٹھا رہا اور میرا اندازہ درست نکلا. اکرام واپس آ گیا تھا.